حکومت کو چیلنج نہیں کیا. نوٹ کر لیجیے اس بات کو. حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا, حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا, خود صلح کر لی. تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں, جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے, ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہیں, وہ ظاہر ہوں گے. لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا وقت کے نظام کو, اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے, اور یہ موقع ہے کہ یہ جو چھٹی منزل اسلام کی گر گئی ہے اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے. انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, یہ انہیں عوام کو مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آیا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا, امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا, مدعی خلافت نہیں تھے. وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے, قاتلان عثمان کو سزا دو, قصاص دو, بس. اسی طرح حضرت حسین نے بھی, اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے اور ان کے ساتھیوں کی, اعزاء و اقارب کی, تاریخ انسانی میں یہ عزم, ہمت, شجاعت, مثابرت, صبر, استقلال, استقامت, اس کی بہت روشن مثال ہے, بہت روشن مثال ہے, بہت روشن مثال ہے. لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا. وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی. واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہررا ہوا میں نے گنوا دیا, اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے. لیکن حضرت حسین کا ایک, اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں, جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے, کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں, تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے. وہی خطرہ جو امیر معاویہ کو تھا کہ مجھے وہ تو پہنچنے بھی نہیں دیں گے علی تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مجھے پہلے ہی شہید کر دیں گے. یہی خطرہ حسین کو تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یزید تک پہنچنے نہیں دیں گے, پہلے ہی قتل کر دیں گے. اور ویسے بھی یہ ایک شرافت, مروت اور حمیت اور غیرت اور عزت نفس کا تقاضا بھی تھا کہ بھائی معاملہ ہے یزید کا, میرا مجھے وہاں جانے دو, اللہ اللہ خیر سنا, یو کین اسکورٹ می, میرے دائیں بائیں چلو تاکہ میں کہیں اور بھاگ نہ جاؤں تمہارے خیال میں, مجھے وہاں پہنچا دو, میں وہاں پہ جا کے اس سے معاملہ کر لوں. لیکن انہوں نے قتل کیا. اصل قاتلان کوفی, وہی سبائی. البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا, اس میں کوئی شک نہیں. اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے, جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کر دیا. اگرچہ وہ جذبہ بروئے کار نہیں آتا, اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے, یہ طے ہے کہ جب تک حضرت مہدی ظاہر نہیں ہوں گے ہم کسی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے. یہ پوری تاریخ میں ان کا معاملہ رہا, تمام جو ہے ائمہ اہل بیت کا معاملہ رہا. جب تک مہدی نہیں آتے, کیپ سٹنگ اینڈ کیپ ویٹنگ, ویٹ اینڈ سی, دیٹس آل. یہ تو خمینی صاحب نے کیا ہے, آیت اللہ خمینی صاحب نے, کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے, لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں, باطل کو چیلنج بھی نہ کریں. ہمیں کچھ تو کرنا چاہیے, وہ ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے, اور کچھ نہیں تو مہدی کا راستہ جو ہے صاف کرنا چاہیے, تمہید کرنی چاہیے, ان کے راستہ ہموار کیا جائے. تو یہ ان کی بڑی عظمت ہے آیت اللہ خمینی صاحب کی کہ اہل تشیع ایران کے جو ہے ان سے انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم بالکل انرٹ نہیں بیٹھے رہیں گے, بلکہ اب انہیں نائب امام قرار دے کر, اور ولایت فقیہ کے فلسفے کے حوالے سے, یہ دو چیزیں ان کی جو ہیں بنیادی فلسفے کی ہیں, وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی. عورتوں کے جلوس نکلے, شیرخوار بچہ گود میں ہے عورت کے, اور گولی کھا رہی ہے اور مر رہی ہے, گر رہی ہے. آپ سوچئے زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے, اور شیرخوار بچے کے لیے ماں کی جو زندگی ہے, اس ماں کو اپنی زندگی کتنی عزیز تر ہوگی کہ اپنے لیے نہیں تو اس بچے کے لیے مجھے جینا ہے. لیکن نہیں, گولیاں کھائیں اور گری.
یہ جذبہ انہی میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ میں واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں صرف شیعہ ایران ایسا نکلا ہے کہ جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا. باقی سعودی عرب میں بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، ڈٹ کر بیٹھی ہوئی. اربوں ڈالر کا ایک ایک محل بنتا ہے ان بادشاہوں کا، اور سنی سن ہے، سن، کوئی حرکت نہیں. وہ تو اب جو حرکت ہو رہی ہے وہ اینٹی امریکن حرکت ہے جو ہو رہی ہے. وہ در حقیقت وہ مسئلہ بالکل دوسرا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ عالم اسلام میں کوئی تحریک ایسے نہیں اٹھی. یہ اہل تشیع میں ہے جو بالکل استثنائی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا بادشاہ جس کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو اسلحہ خانہ ہے وہ ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ ہے، جو 2500 سالہ پرانی جو ایک عظمت تھی ایران کی، اس کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا چاہتا تھا.